بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم نے باب پنجم شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے پہلے 2 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج ہم کسب حلال پڑھتے ہیں۔ کسب حلال، کسب حلال سے بچوں کیا مراد ہے؟ کسب حلال سے مراد ہے حلال کی روزی کمانا۔ کسب حلال کا معنی ہے حلال اور جائز ذرائع سے روزی کمانا، اور روزی کا حصول ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام میں اس ضرورت سے ذرائع سے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق رزق حلال حاصل کرنے کی فکر توکل اور تقوی کے منافی نہیں ہے، بلکہ یعنی ہم جب رزق حلال کماتے ہیں یعنی اپنی روزی کماتے ہیں تو اس میں یہ توکل اور اس کے بالکل برخلاف ہے۔ توکل اور تقوی کے منافی نہیں ہے، اس کے برخلاف نہیں ہے، بلکہ اس روزی کمانا ہمیں توکل اور تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ بلکہ مسلمان کسب حلال کا حکم دیا بلکہ مسلمان کو کسب حلال کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ معاش کی فکر سے آزاد ہو کر، معاش یعنی روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اور اسے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے۔ یعنی بچوں کے اپنے ہاتھ کی روزی کمانا اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا اسلام میں کسب حلال کہلاتا ہے۔ کسب حلال کی فضیلت اسلام میں روزی کمانے کا ہر وہ ذریعہ جو حلال ہے جس کی بنیاد انصاف اور سچائی پر ہو، اور اس میں کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو، جیسے تجارت، ملازمت، کھیتی باڑی، مزدوری اور صنعت کاری وغیرہ۔ البتہ اسلام نے سودی کاروبار، بے حیائی والے ذرائع آمدن، شراب کا کاروبار اور بت سازی اور پھر جوئے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام نے محنت سے کام کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ محنت کرنے اور خود اپنی روزی کمانے کے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محنت سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اور اسے ایک مسلمان پر فرض قرار دیا ہے تاکہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی طلب کرنا دوسرے فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کے دلوں میں محنت کی عظمت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا اور کوئی نہیں ہے۔ کام کیے، حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینا جانتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، یعنی کارپینٹر تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک بڑی کشتی بنائی۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ بان بھی تھے اور کسان بھی تھے۔ غلہ بان یعنی غلہ وغیرہ بیچتے تھے، یعنی گندم اور چاول وغیرہ بیچتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مختلف کام کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کے کام میں کمال حاصل تھا، یعنی بہت زیادہ اچھی طرح لوہے کا کام بہت اچھا جانتے تھے اور مہارت تھی، کمال حاصل تھا، یعنی مہارت، وہ تلواریں اور زریں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور محنت و مشقت میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر بھی کیے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔
اس میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کام کاج خود کرایا کرتے تھے خود کیا کرتے تھے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ نکال لیتے، کھانا تیار کر لیتے، کپڑوں پر پیوند لگا لیتے۔ غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی بڑا مشکل کام تھا۔ اس کھدائی کے مشکل ترین مقامات پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں عملی طور پر حصہ لیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اصل عظمت محنت میں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے تجارت اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالدار اور صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اپنا مال تجارت بغداد بھجوایا کرتے تھے۔ آپ اس تجارت کا نفع جمع فرماتے اور پھر اس سے اپنی ضروریات مثلاً کھانا کپڑا خریدتے اور باقی اپنے اساتذہ و محدثین کی خدمت میں حاضر کرتے اور عرض کرتے کہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ فرما لیجیے۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا۔ لوگوں نے ان کے تجارتی معاملات کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور یہ کیسے با اخلاق لوگ ہیں، اور وہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ دیکھا بچوں، محنت میں عظمت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا اور محنت کی روزی کمائی، اور پھر اس میں بہت زیادہ عظمت ہے محنت کی روزی میں۔ اور پھر اسلام پھیلنے سے پہلے جب مسلمان جو تھے وہ زیادہ تر تجارت کرتے تھے، اور تجارت کرنے کا زیادہ مقصد یہ بھی تھا کہ وہ مختلف ممالک میں اپنی تجارت لے کر جاتے، اور ان کے اخلاق و کردار سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو کر اسلام انہوں نے قبول کیا۔ فوائد و ثمرات، یعنی اس کے بہت زیادہ فوائد اور پھل جو ملا انہوں کو اپنی محنت کی کمائی سے۔ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ محنت کرے اور دوسروں کا محتاج نہ بنے۔ اسلام نے حلال مال کمانے اور کھانے پر بہت زور دیا ہے۔ جو افراد اور قومیں محنت سے جی چراتی ہیں وہ زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کسبِ حلال سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: حلال کھانے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے ضروریات زندگی کا جائز انتظام کر سکتا ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت سے عزت نفس اور خودداری پروان چڑھتی ہے، یعنی عزت نفس اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اپنی، اور خودداری پھر خوددار بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی سے لے کر نہیں کھاتا، اور اس میں عزت نفس ہوتی ہے کہ اپنی عزت کا پاس رکھنا آ جاتا ہے، اور دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ خود ہاتھ سے کام کرنے کے نتیجے میں غرور اور تکبر نہیں رہتا، اور انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حلال روزی کے لیے محنت کرنے والا دوسروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم محنت کو اور کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھیں، بلکہ محنت کو اپنا شعار بنائیں، اپنا جو ہے شعار بنائیں، اپنا نصب العین بنائیں، اپنی جو ہے اور مزدور، محنت کش اور کاریگری کا احترام کریں، ان کی دل شکنی نہ کریں، یعنی ان کا دل نہ توڑیں، اور دل آزاری سے گریز کریں، اور پھر اس کی دل آزاری یعنی ان کا دل دکھانے سے بھی باز رہیں۔
ان کے کام کو آسان اور کام کی جگہ کو آرام دہ بنائیں، یعنی کام کی جگہ کو بھی آرام دہ بنائیں تاکہ وہ سکون سے اپنا کام کر سکیں۔ آگے پھر مشق ہے۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ مناسب ترین جواب کا انتخاب کریں۔ اسلامی شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا ہے فرض، مستحب نفل اور مستحب فرض ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ تھا زراعت، صنعت، تجارت اور شکار تجارت۔ حلال روزی کمانے والا بچ جاتا ہے لوگوں کی محتاجی سے، محنت سے، تھکاوٹ سے اور موت سے، لوگوں کی محتاجی سے۔ حضرت ہجرت مدینہ کے بعد سب سے اہم کام تھا مساق مدینہ کا، مواخات کا، مسجد نبوی کی تعمیر کا، غزوہ بدر کا، مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ محنت کا دوست ہے لوگوں کا، فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ کا، اور محنتی لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اچھا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور میرا پورا لیسن واچ کیا کریں، پھر کمنٹ کیا کریں۔ اللہ حافظ۔